خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. نہایت واجب الاکرام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام کا دفاع بہت سارے مقامات پر کیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف، حضرات صحابہ اکرام کے شب و روز کے اعمال اور حضرات صحابہ اکرام کے اقوال و افعال کی اللہ رب العالمین نے جو توصیف بیان کی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی جماعت کہ جس کی زبان سے بھی کلمہ حق ادا ہوتا ہے، جن کے کردار سے بھی حق اور صداقت کے پھول نچھاور ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ سارا کا سارا دین چونکہ ان پر انحصار کرتا ہے، منحصر ہے ان کے اوپر۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس دین کا کچھ بھی حصہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت عطا کی، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، کہ ان کی زبانوں پر اللہ رب العالمین نے تقوی کے کلمات کو جاری کر دیا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بالعموم ایک فضیلت ہے، لیکن کچھ خاص صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ عنوان بنا کر ان کے اوصاف کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو صحابیت کی لڑی سے الگ کر کے کچھ لوگ ان کے اوپر زبانیں دراز کرتے ہیں، پھر امت کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو زبانیں دراز کرنے والے ہیں در حقیقت ان کا تعلق اس ذات صحابی سے نہیں ہے، بلکہ یہ صحابیت پر اٹیک کر کے اور بالخصوص ان کا جو حملہ ہے وہ دین اسلام پر ہوتا ہے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں یہ وہ مظلوم صحابی ہیں
کہ جن کو وہ لوگ جن کی صحابہ سے بنتی نہیں، ان کا تو کام یہ ہے کہ انہوں نے شب و روز اور کوئی کام کرنا نہیں، ان کا ایک یہ کام ہے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی صحابہ سے روز اول سے نہیں بنتی۔ وہ نام لے رہے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا پروگرام وہ اس عنوان سے رکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ ان کی محنت ساری کی ساری یہ ہے کہ کس طرح لوگ صحابیت سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جب یہ صحابیت سے دور کریں گے تو ظاہر احادیث خود بخود ان سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ کوئی بھی حدیث ہے سب سے پہلے اس کے راوی کا ذکر آتا ہے، فلاں صحابی جو کہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان۔ تو اب وہ جو فلاں صحابی ہیں، چاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ حضرت عمر ہوں یا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہوں، تو یہ ایک فہرست ہے کہ جن کو ان لوگوں نے پہلے ہی الگ سے رکھا ہے تاکہ کس طرح لوگ ان سے دور ہوں، تو وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پیدا ہونے لگ گئے، اور وہ بھی ان کے لیے زبانیں دراز کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا اپنا دینی فریضہ سمجھنے لگتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم برا کہیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے دینی حیثیت سے۔ یہ وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے اور بنیاد انہوں نے لا کر کھڑی کر دی تاریخ کے ان اوراق پر جن اوراق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہمیں مواد ملتا ہے، لیکن وہی تاریخ ہے، اس تاریخ کے وہ اوراق اور وہ سطریں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح بیان کر رہی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مثبت پہلو ذکر کر رہی ہیں، ان کو فراموش کر دینا، یہ انہوں نے اپنی ایک ڈیوٹی سمجھی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اچھائی کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ان کی جو برائی تاریخ میں جو لکھی ہوئی ہے اس کو بس ہم نے سامنے لانا ہے کہ جی چونکہ فلاں مورخ نے یہ کہا ہے لہٰذا ہم اس پر آمنا و صدقنا، ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم نے کیا کر دی، تصدیق بھی کر دی۔ اگر قرآن کچھ کہتا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ فلاں مورخ نے یہ کہہ دیا ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے رکھیں گے ہم وہ بھی نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے ماننا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں مورخ نے یہ کہہ دیا ہے۔ وہ تاریخ دان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس تاریخ دان کی تاریخ کی بنیاد پر ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا۔ اچھا، اگر فلاں صحابی کا بات آ جائے کہ جی فلاں صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ تاریخی حوالہ ہے، اس لیے کہ یہ تاریخی حوالہ ہے۔ لیکن تاریخی حوالے میں وہ جو پہلے جو دو چیزوں کا انکار کر چکا ہے، قرآن پاک کا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، وہ انکار ہوا کس بنیاد پر؟ تاریخ کی بنیاد پر۔ لیکن جب صحابی کا قول آ جائے اسی البدایہ و نہایہ سے، وہی علامہ ابن اسیر ہی جن علامہ ابن اسیر کی تاریخ ابن کامل پر انحصار کر کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا جاتا ہے، وہی علامہ ابن اسیر جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قبرص کے میدان کو فتح کرنے کے لیے دور عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کر کے لے کر گئے تھے، اس کے امیر تھے حضرت معاویہ۔ اور وہی علامہ ابن اسیر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبرص کا میدان جب سجنے کے لیے حضرت معاویہ یہاں سے نکلے تو حضرت ابو ذر ابو دردہ ساتھ تھے، وہاں پر ہم نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تو یہ ہمارے جو دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، دو نظام یا دو تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارا الحمدللہ ابتدا سے یہ نظریہ رہا ہے
کہ سب سے پہلے بنیادی کتاب ہمارے لیے وہ ہے قرآن مقدس۔ قرآن پاک سے بڑھ، اور یہ نظریہ ہم نے خود نہیں اپنایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ نظریہ ہے، بلکہ یوں کہیں قرآن پاک نے دیا ہے لا ریب فیہ۔ کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا ریب فیہ، یہ صرف قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات کے بعد جب قرآن پاک کی اللہ رب العالمین نے عظمت بیان کی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ اب جو قرآن پاک نے ہمیں دیا، ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر قرآن پاک نے ہمیں ایک اور نظریہ دیا، فرمایا کہ جو پیغمبر تمہیں دیں ما آتاکم الرسول فخذوا، وہ تم نے لے لینا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جانا ہے۔ اس پابندی کو مانو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے، نہیں مانو گے اگر تم نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، کیونکہ یہ قانون کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ نہیں کرتا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو قابل اطاعت نہیں سمجھتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں دائیں بائیں کے حوالے ڈھونڈ کے لے آتا ہے، جی فلاں کتاب کے مصنف نے یہ کہا، فلاں مصنف نے یہ کہا، وہ اس نے یہ لکھا، اس قسم کی جو حرکات کرنے والے ہیں، ہمارا واضح یہ موقف ہے، اور یہ موقف ہمیں ملا ہے قرآن پاک سے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک سے ملا ہے۔ سورت کا نام ہے سورہ محمد، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ تو سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے تعلیم کیا دی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ہے ایمان والوں سے، کافر سے نہیں۔ اس کا اپنا الگ نظریہ ہے، کافر اپنے کفر کے اندر جب تک مبتلا ہے وہ قرآن پاک پر کبھی بھی اپنا یقین نہیں رکھنے والا، ظاہر وہ مانتا ہی نہیں، چاہے کسی بھی قسم کا کافر ہو، کوئی بھی قسم کا ہو، لیکن جب تک وہ کفر کے عالم میں ہے قرآن پاک اس کے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھنا ہوگا جو سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ انسان عمل کرتا رہے اور اس کے قیامت والے دن جب میدان سجے پتہ چلے کہ اس کے پلے کھ بھی نہیں، کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے وجہ بھی بیان کی ہے، چھوڑا قرآن نے کچھ نہیں ہے، تعلیم ہدایت کا سامان مکمل موجود ہے، لیکن کوئی حاصل کرے تو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، آیت نمبر 103 اور 104 ہے سورہ کہف کی 16واں سپارہ۔ فرمایا کل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اپنی امت والوں سے کہہ دیجئے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جن کے اعمال سارے کے سارے خسارے میں جائیں گے؟ اعمال کریں گے، یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کریں گے، اعمال بھرپور کریں گے لیکن ان کے اعمال خسارے میں چلے جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی محنت ضائع، ختم۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ کیا گمان رکھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟
ضائع۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جن کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں اور اتنے کم قیمت ان کے اعمال ہوں گے، فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ قرآن نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ انکار کرتا ہے، یہ نہ رب کی مانتا ہے نہ پیغمبر علیہ السلام کی مان رہا ہے، انکار کر رہا ہے، چاہے وہ عملی طور پر ہو چاہے زبانی طور پر ہو، انکار ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے انکار کی بنیاد پر اعمال اپنے ہوں گے لیکن ان کی اتنی کم قیمت ہوگی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان اعمال کو ترازو پر رکھا ہی نہیں جائے گا، سارے کے سارے ضائع۔ جب پلڑا آئے گا کہ جی برائیاں کتنی ہیں اعمال کتنے ہیں، برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں والے پلڑے میں ہوگا ہی کچھ نہیں، تو پھر انسان کے پاس کوئی اس وقت سہارا بھی نہیں ہوگا۔ اب جب ہمیں یہ اصول مل گیا کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، تیسرا اصول بھی ہمیں قرآن نے دیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان ایمان والوں کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اب وہ ایمان والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام۔ تو قرآن پاک نے ہمیں ایک تیسرا قانون دیا، بلکہ یوں بھی سمجھیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، واضح اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے بھی پیغمبر کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ یہ قرآن پاک کی آیات میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات ہمیں سمجھ آ سکے۔ بعد اس کے کہ اس کو ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ایمان والوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا۔ ایمان والے کون ہیں اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، آپ پر ایمان لانے والے جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام کے راستے سے الگ کسی نے راستہ اختیار کر لیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے، ٹھیک ہے پھر ادھر پھرتا رہ دوں، لگا رہے اپنی ڈیوٹی پر، لیکن کل انجام کیا ہوگا؟ نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تو قرآن پاک سے ہمیں تین اصول مل گئے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، ہم نے رسول اللہ کی ماننی ہے، اور ہم نے حزب اللہ کا لقب پانے والے حضرات صحابہ کرام کی بھی ماننی ہے۔ اب ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس مسئلے کو سمجھیں۔ قرآن پاک نے ہمیں ایک اصول دیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ یہ اصول یاد رکھنا کہ جس طرح پیغمبروں میں کیٹیگریز ہیں فضائل کے لحاظ سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور سب سے فضیلت والے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مراتب رکھے ہیں۔ فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سورہ حدید 10 نمبر آیت 27واں سپارہ۔ فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا اس بندے کے جس نے بعد میں کیا، لیکن کیا فرمایا؟ اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ زیادہ ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک رائے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اب دونوں رائے اگر رائے کو لے لیا جائے، دونوں رائے لے لی جائیں، یہ بات یقینی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ جب دائرہ اسلام میں آ گئے
تو اللہ رب العالمین نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے بھی ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے ہیں چاہے فتح مکہ کے بعد ہیں، درجات میں فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بلند ہے، لیکن جہاں رب تعالیٰ کا وعدہ ہے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا۔ لیکن آج کا مسلمان اگر یہ کہتا ہے، میرا مخاطب کافر ہے ہی نہیں، مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے سامنے جس وقت حضرت معاویہ کا ذکر آئے اور اس کے چہرے پر سیاہی چھانے لگ جائے اور اس کے چہرے پر قدورت عیاں ہونے لگ جائے، یا اس کو جو ہے وہ پریشانی ظاہر ہونے لگ